السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 7 مئی 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 93 منعقد ہونے جا رہا ہے. الحمدللہ آپ کے سوالات کا یہ تھدا پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ایک کرنٹ ایشو کے طور پر اسی ویک کے اندر ایک بریلوی مکتب کے بہت بڑے عالم دین، آپ سمجھ لیں وہ ٹاپ 5 کے اندر تو آتے ہیں، اور بریلویوں میں ایک بہت بڑا دھڑا ہے جنہوں نے ناسبیت کا علم اٹھایا ہوا ہے، بنو امیہ کا جھوٹا دفاع کرنے کا. اس کے وہ ہیڈ ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس آمین. اچھا، انہیں بھی اتنے عرصے بعد ہوش آ گئی اور انہوں نے جو اپنا ایک 1.5 گھنٹے کا پروگرام کیا اسی ویک کے اندر، اس کا عنوان تھا فہم دین کورس، اور اس کا نمبر تھا 30 نمبر. 1.5 گھنٹہ وہ بولے ہیں، اس میں انہوں نے 5-7 منٹ میری بھی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اور تھم نیل کے اوپر انہوں نے جو ہیڈنگ بنائی ہے نا اردو میں، وہ یہ ہے کہ غلبہ اسلام کے راستے میں حائل رکاوٹیں کون کون سی ہیں. 3 رکاوٹیں انہوں نے تصویر کی شکل میں نیچے بتائی ہوئی ہیں. نمبر 1 وہ خبیث گیرٹ ولڈر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنوائے تھے. دوسرے نمبر پر اس ناچیز کی تصویر لگائی ہوئی ہے، اور تیسرے نمبر پر محمد بن سلیمان کی، اور تینوں کے اوپر کراس لگائے ہوئے ہیں. اندازہ کریں آپ کہ یہ غیر محسوس طریقے سے کیا میسج دیتے ہیں کہ گستاخوں کے ساتھ اسے ذکر کریں اور اسے بھی اسی کیٹیگری میں ڈالیں جو ان کا ایک شروع سے طریقہ واردات ہے. اور انہیں یہ اندازہ نہیں کہ اس دفعہ ان کا واسطہ کسی پرائم منسٹر سے نہیں پڑا، ہاں جی، کسی آرمی چیف سے نہیں پڑا، کسی چیف جسٹس سے نہیں پڑا، ایک مومن سے پڑا ہے. ہاں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے ہے ہی کوئی نہیں. کس چکر میں بیٹھے ہو تم لوگ؟ پرانی اپنی انہی خوابوں کی دنیا میں ہو. باہر نکلو، دیکھو کس طرح دنیا بدل چکی ہے اللہ کے فضل سے. اور تمہارے جمعے کے خطبے سننے کا کوئی روادار نہیں ہے. یہاں تو لوگ نماز بھی نہیں یہاں پہ ہوتی، اور میرے پہنچنے سے پہلے 300-400 بندہ بیٹھا ہوتا ہے انتظار میں. ہاں جی، اور نہ میرے استقبال میں کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت ہے، نہ کسی کو نعرہ لگانے کی اجازت ہے. تم لوگ بس ہر ٹائم بس اچھل کود کر کے سمجھتے ہو دین کی خدمت ہو رہی ہے. تو انہوں نے اس میں 4 جملے بولے ہیں مجھ سے متعلق. انشاءاللہ میں وہ اتار بھی دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ انجینئر صاحب ایک کلپ میرے بارے میں اپلوڈ کریں. سرکار کر دیتے ہیں انشاءاللہ. ہم تو چاہ رہے تھے کوئی بڑا باہر نکلے، تو چلیں اتنا بڑا نہیں لیکن ٹاپ 5 کے بڑوں میں تو یہ آتے ہیں، یہ باہر نکلے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم تو ایسے گاہک کی انتظار میں تھے، آگے اللہ کے فضل سے. یہ جو مرزا جیلمی جہنمی ہے، اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کرے، وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے. اللہ کے فضل سے میرے سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے. اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا قادیانی کی طرز پر اس کو اٹھایا گیا. یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں، اس کو فوراً لگام دی جائے. 4 جو انہوں نے باتیں ارشاد فرمائی. نمبر 1 وہ کہتے ہیں اس بڑھتے ہوئے فتنے کا تدارک کرنا ضروری ہے، جس طرح کے باقی 2 فتنے ہیں، محمد بن سلیمان اور گیرٹ ولڈرز جس نے وہ گستاخانہ خاکے بنوائے، اور تیسرے نمبر پہ مجھے انہوں نے ذکر کیا. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ یہ مرزا ملعون ہے، یعنی مجھے انہوں نے کہا کہ یہ لعنتی ہے، نعوذ باللہ. تم جس مسئلے میں بھی گھمنڈ رکھتے ہو نا کہ یہ تمہارا سب سے مضبوط مسئلہ ہے، اس سے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کر دو. اب میں آگے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ آگے سے کہیں گے کہ میں اس ویڈیو کا جواب دوں گا. کہتے ہیں میرے ہزاروں سٹوڈنٹس جواب دیں گے. اوے تواڈے مرے بھی زندہ ہو جان نا، انجینئر دی ایک گل دا جواب نہیں دے سکتے. ہزاروں سٹوڈنٹس، وہ چھڑ دیو اللہ دے بندے ہو، آپ نکل باہر. ہزاروں سٹوڈنٹس، یہ خود پتہ کیوں نہیں نکلتے؟ انہیں پتہ ہے ہم ہار گئے تو پورا فرقہ ہی ہار جائے گا. سمجھ آئی؟ اگر اسٹوڈنٹ کا منہ ٹوٹ گیا نا تو کہیں گے یار ابھی تو ہم نے چھوٹا لانچ کیا تھا، کون سا میں ابھی سامنے آیا ہوں. بڑے کڈو، زندہ یا مردہ کڈو باہر انہوں نے.
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਲਿਆਓ ਸਾमने। तो कहते हैं मेरे हजारों स्टूडेंट्स में से ना कोई जवाब दे देगा। ना 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 सरकार, हमारे साहबा इकराम अलैहिम रिदवान पर जब बुरा वक्त आया गजवा हुनैन में 12,000 का लश्कर था, सिर्फ 80 बंदे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए, बाकी सब छोड़ गए। एक मुतकबराना जुमला निकल गया साहबा की जुबान से कि हम बदर में 313 थे, गालिब आए, आज तो हमारी तादाद भी ज्यादा है काफरों से। तो अल्लाह ताला ने कहा फिर तुम्हें भागने की जगह नहीं मिली, सब तितर बितर हो गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर सवार फ्रंट से लीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं दुश्मनों की सफों के अंदर। अनन नबी ला कज़िब अरब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। यहां पता चलता है कि लीडर होता है। हाँ। और फिर आपने अपने मुबारक हाथों से एक मुट्ठी भरी कंकरियों की और यूं काफरों की तरफ फेंकी, सबकी आंखें अंधी हो गई, अल्लाह ताला ने फतह दे दी। अब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम तो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, तुम कह रहे हो हमारे हजारों स्टूडेंट्स, जबकि तुम ये समझ रहे हो कि 14 सदियों में इतना बड़ा फितना कोई नहीं आया। तो बड़ों को निकालो, हां लगवाओ हवा उन्हें, छोटे छोड़ो, ये किस दिन काम आने हैं बड़े। ठीक है, तुम्हारा दावा है कि मैंने एक फिरका लॉन्च किया है बकौल तुम्हारे, तो फिर उस फिरके का बड़ा तो मैं हुआ ना, तो अपने बड़े निकालो ना। यह अलग बात है कि ना हमारी कोई चंदा बुक, ना हमारी कोई मस्जिद, ना कोई मदरसा, नमाजें तुम्हारे पीछे पड़े, चंदे तुम्हें दें जो तुम्हारी जिंदगी मौत का मसला है। फिर भी वो झूठा इल्जाम, उस गंदगी का इल्जाम जो तुम्हारे बड़ों ने डाली, हमारे ऊपर लगाते हो कि हमने फिरका लॉन्च किया हुआ है। और भाई फिरके जब लॉन्च होते हैं तो वो कहते हैं हम मुसलमान, बाकी सारे काफिर, और मैं ये कहता हूं तुम सब मुसलमान हो, मुझे फिरका कह रहे हो। फिरके कहते हैं कि चंदा नहीं दूसरों को देना, मैं तो कहता हूं कि हमने कोई चंदा बुक बनाई नहीं, हम चंदा भी तुम्हें देते हैं, चलो। फिरके कहते हैं जी मस्जिद लादा से बनाओ, इस्लामाबाद मेरा दूसरा शहर है, कुत्ते की तरह लड़ते हैं मौलवी अपनी मस्जिदों के लिए, एक बरेलवी बना लेना सर तक फाड़ते हैं दूसरे के। फिर देवबंदियों को जब तक मस्जिद ना मिले, उनके मुंह में हड्डी ना जाए, उनको सुकून नहीं आता। फिर अहले हदीस के मुंह में भी एक हड्डी देनी पड़ती है, शिया के मुंह में भी एक हड्डी देनी पड़ती है, तब जाके सुकून से बैठते हैं सेक्टरों में, कुत्ते की तरह लड़ते हैं। ये मैं 15-20 साल से देख रहा हूं। फिर एक एक फिरके में भी लड़ते हैं, यानी अगर बरेलवियों की 2 पार्टियां आ गई, वो एक दूसरे के सर फाड़ते हैं, FIR कटती हैं। तो ये सारी हड्डियां हमने तुम्हारे मुंह में पहले दी हुई हैं, अब हमें फिरका कह रहे हो। चलो ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट निकालो अपना बड़ा बाहर। बरेलवियों को शौक है ना, निकालो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को हाफिज़हुल्लाह ताला, मैं उनके कदमों में बैठूंगा, इस कुर्सी पे उन्हें बिठाऊंगा। आओ सही, हाँ। जो बंदियों को बड़ा घुमंड है ना, निकालो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को। अहले हदीस को घुमंड है, साजिद मीर साहब को निकालो। शिया को कोई इशू है तो साजिद नकवी साहब को निकालो, मैं उनके कदमों में बैठूंगा, आए हमसे अकीदे तौहीद पे बात करें, अकीदे खत्म नबूवत पे बात करें, इन इश्यूज के ऊपर बात करें। और ये भी इनके शौक की वजह से, मुझे कोई शौक नहीं है कि जिनकी वीडियोस को 200-250 बंदा ना देखता हो, जब तक मेरी तस्वीर ना लगा लें हजारों में वो वीडियो ना जाए, मैंने उनके साथ बैठ के क्या करना है। चलो इन्हें शौक है ना कि जी वो इंजीनियर साहब को हमारे साथ बिठा दें, जी बैठ जाते हैं, कोई भी तैयार नहीं होगा इनके बड़ों में से। और ये भी कह रहे हैं कि जी मेरे शागिर्द जवाब देंगे, तू आप जवाब दे, शागिर्द जवाब देंगे, अल्लाह तो बंदे तुसी रल के ना जवाब दे सकते। और मैं तेरी फरमाइश पूरी करने लगा, इंशाल्लाह रखने लगा शायद, जिदा तू जवाब देना है, और टाइम क़यामत तक की। हाँ, कोई चैलेंज नहीं है, मैंने एक हफ्ता नहीं गुजरने दिया, मैंने चूंकि इतवार को ही बोलना होता है ना, तो पहली इतवार यही आई है, तो मैंने उधार नहीं रखा अगली इतवार तक। मैं वो क्लिप आपकी फरमाइश के ऊपर डॉक्टर साहब बनाने लगा हूं, और आपकी आने वाली नस्लों में भी कोई जवाब दे दे, इल्मी जवाब, ऐਵੇਂ नहीं कि जवाब अपलोड हो गया। हाँ, तुसी जवाब अपलोड कर दो, ठीक है, जुलूस कट दो, रोंदे हो, पिट दो, साड़ी जगह घट पै गई है। इतने सुकून से मैं बैठा होता था यार 200-250 बंदों को लेके, इन्होंने बैठे बिठाए कितनी बड़ी मुसीबत मेरे लिए खड़ी कर दी है। क्योंकि हमारा तो ज्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर काम है, तो मेरी तो ख्वाहिश नहीं होती है कि यहां पे कोई बहुत ज्यादा झमघटा लगे, सिवाय इसके कि एक बार जरूर आए आप, जिंदगी में मिलें, मुलाकात करें और तस्वीर खिंचाएं, और फिर जाके दावत का काम करें। हमने कौन सी कोई चंदा बुक बनाई हुई है, कोई पीरी मुरीदी शुरू की है, कोई मजार बनाया हुआ है, जगह भी किराए के ऊपर है भाई, कोई मजार नहीं बनना इधर, बेफिक्र रहे आप। तो ये सामने बड़ों को लेके आए या खुद आए, ये बच्चों को छोड़ें। तीसरी बात उन्होंने की कि ये इंजीनियर का फितना प्लांट किया गया है जिस तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को प्लांट किया गया था। अंदाजा करें, ओए बेशर्मो, जिनके अब्बों ने अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह और चिश्ती रसूलुल्लाह और शिबली रसूलुल्लाह और मुआविया रसूलुल्लाह पढ़वाया हुआ है, उनकी औकात के मुझे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के साथ तुम लोग मिला रहे हो।
बेशर्मो, तुम लोगों ने खत्म नबूवत के नाम के ऊपर चंदे बटोरे हैं, जबकि तुम्हारे अब्बों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए और तुम आज तक छाप रहे हो, और मुझे कह रहे हो कि ये जो है वो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की तरह फितना प्लांट हुआ है। ये जनाब आपके सर के ऊपर अल्लाह ताला ने एक ऐसी तलवार लटका दी है कि क़यामत तक अब बनु उमैया की चीखें इंशाल्लाह बुलंद होंगी। आपने पता क्या करना है, आपने एक बड़ी बोतल रखनी है या दूध पत्ती का एक कप रखना है साइड पे, एक वड्डा चिप्सां दा पैकेट, ये घर दे बने हुए चिप्स, और इन्हां दी वीडियोस ला के इन्हां दी चीखां सुननियां ने, एंजॉय करनी है, बस इस ज्यादा कुछ नहीं करना। हाँ, बस तुम्हारा इतना ही काम है। फिर चौथी बात उन्होंने की कि इस गुस्ताख की जुबान को लगाम दी जाए। सरकार, इस जुबान को लगाम देने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ अल्लाह के फजल से। जुबानों को उनकी लगाम मिलती है जो रियासती इदारों के चंदों के ऊपर उनका काम करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं के गले काट रहे हैं। ये जाके उनको ये बातें करो। जो पहले दिन से अपनी जेब से लगा रहा है ना, उसे किसी की कोई धौंस नहीं है, ना वो किसी से रुकने वाला है। और अब तो अल्लाह के फजल से FATF हाफिज़हुल्लाह ताला, हाँ, ज़रब अज़्ब हाफिज़हुल्लाह ताला, रद्दुल फसाद हाफिज़हुल्लाह ताला की बरकत से तुसी आगे हो आने वाली थां ते। अब तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जो नॉन स्टेट एक्टर भर्ती करके बदमाशी करते थे, अब जाय पनाह नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो जाय पनाह थे ना, वो भी तुहाडे कोल रज के ने होना। हाँ, जो ये कहते हैं कि जी इसको एजेंसियों ने लॉन्च किया है, वो मेरे भाई लॉन्च तो होते हैं जो चंदे लेते हैं, जो एजेंसियों के लोगों को भी अपनी जेब से खिलाता हो जब यहां मेहमान बन के आए, वैसे नहीं को मैं पैसे लाए उन्होंने। जिसके यूट्यूब की एक महीने की कमाई तुम्हारे हजारों मदारिस की चंदा बुक से ज्यादा हो, अगर वो वीडियो एड चलाए 80 से 90 लाख तक वो महीने का कमा सकता, और वो उसने छोड़ा हुआ हो, उसको तुम लोग जो है वो इस तरह की धौंसे लगाते हो। तो ये चार बातें उन्होंने की, और एंड पे जो उन्होंने जुमला बोला चौथी बात में कि जी इस गुस्ताख को लगाम दी जाए। तो ये गुस्ताख का इनका हथियार पुराना है। इनके जो आला हजरत थे ना, उनका भी यही एक हथियार था जिसके जरिए उन्होंने दुनिया पे रूल किया। आज उन्हें दुनिया से गए ऑलमोस्ट 100 साल होने वाले हैं। 1921 में उनकी डेथ हुई अहमद बरेलवी साहब की, बमुताबिक 1340 हिजरी। और उन्होंने अपने ज़माने में बाकी मकातब फ़िक्र को गुस्ताख डिक्लेयर करके काफिर डिक्लेयर किया कैटेगोरिकली। उसी रविश के ऊपर ये लोग चल रहे हैं। अहकाम शरीयत में अहमद बरेलवी साहब से सवाल हुआ कि ये जो वहाबी लोग हैं, कादियानी, शिया, मुख्तलिफ फिरकों के नाम लिख के ना उनसे सवाल पूछा गया कि क्या इनका ज़बिया हलाल है अगर ये अल्लाह का नाम लेके कोई जानवर ज़बह करें। तो उन्होंने जवाब में कहा कि वहाबी ख्वाह देवबंदी हों, अहले हदीस हों, कादियानी हों, कादियानी काफरों को इनके साथ शामिल किया, शिया हों, नेचरी हों यानी नेचर के मानने वाले, ये सब के सब लोग 1 लाख दफा भी अल्लाह का नाम लेकर कोई जानवर ज़बह करें तो ज़बिया मुर्दार ही रहेगा, और ये सब के सब मुर्तद यानी वाजिबुल कत्ल हैं, यानी इस्लाम से निकल चुके हैं, वाजिबुल कत्ल हैं। अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बिया हलाल है। हाय मैं सदके मनु कहते हैं यहूदो नसारा दा एजेंट, ओए तुहाडा वड्डा बाकी सारे फिरके नूं यहूदो नसारा तू बदतर समझदा सी, दसो एजेंट कौन है। फिर मलफूजात आला हजरत जो इनके अपने बेटे ने जमा की, मुस्तफ़ा रजा खान नूरी, जिनकी वो मशहूर नात है, तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, अपने बेटे ने जमा किया, किसी और ने लिख के मथे नहीं मारी। और इससे भी बढ़कर जो मलफूजात आला हजरत का पहला हिस्सा है वो आला हजरत ने खुद पढ़ा है, और एंड पे उसकी शान में एक रुबाई भी लिखी है, वो भी हम इसके साथ अटैच करेंगे, रुबाई साइड पे कोने में लगा के, कि ये बड़ा अच्छा काम किया है उसने कि मेरे जो मलफूजात हैं, इरशादात आलिया, अक़वाल ज़री उसने जमा किए हैं, वो इरशादात आलिया आप सुने। उनसे सवाल हुआ कि अगर वहाबी, देवबंदी और अहले हदीस इमाम नमाज पढ़ा रहा हो तो हम नमाज उनके पीछे पढ़ें या अलग से पढ़ें। उन्होंने कहा कि इनकी ना नमाज नमाज है ना जमात जमात है। उन्होंने कहा इन्होंने अपनी नहीं पी होंगी, हमारी कहां से इनके पीछे होगी। दूसरा सवाल उनसे हुआ कि ये बताएं कि वहाबिया की जो मस्जिदें हैं देवबंद और अहले हदीस की, क्योंकि आला हज़रत इनको मिला के कहते हैं वहाबिया, ये जो मसाजिद हैं इन मसाजिद में हम नमाज पढ़ लें। अब आप जवाब सुने और आप हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि कुफार की मसाजिद मिसले घर के है। हाँ, ये नियो टीवी पे बैठ के मौलवी कह रहे थे असी तो देख दुए काफर नहीं कहा, नसे दुए झूठे हो, फ्राडियो, देखो कैसा नंगा कीता तुहानू,
پوری پاکستانی قوم کو پتا چل گیا. پاکستان کی ہسٹری کا سب سے فیمس پروگرام ہوا ہے وہ. ساروں کی تسلی ہوگی جی انجینئر صاحب بیٹھتے نہیں مولویوں کے ساتھ. دیکھو مولویوں نال میں بیٹھا جائے اینی چھوٹی جی دیر میں چگے لاتے جائے نہ دے. کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. اللہ کہتے ہیں جس طرح عام گھر ہے نا اس طرح کفار کی مسجد. اور اندازہ کرو کفار کی مسجد, بھائی کفار کی تو عبادت گاہ ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت صاحب تو الفاظ کا چناؤ بھی نہیں آمدہ. کفار کی کون سی مسجد ہوتی ہے؟ مثل گھر کے ہے. یعنی جس طرح گھر میں نماز ہو جاتی ہے نا مجبوراً, بس اس طرح بار کو آپ مسجد کے طور پہ نہیں ان کو ٹریٹ کریں گے. تیسرا پوچھا گیا ان کی اذان. اب اذان کی کیا حیثیت رہ جاتی؟ انہوں نے کہا ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے, البتہ جب اللہ کا نام آئے یا رسول اللہ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں. بس اس سے زیادہ اذان کا بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جناب وہ لیگیسی ہے جو بریلویت لے کر چل رہی ہے. اب میں اشرف آصف جلالی صاحب کو یہ پوری پکچر سامنے رکھنے کے بعد نا ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا وہ میں 4 ریفرنسز رکھنے لگا ہوں. حق 4 یار کی نسبت سے, بلکہ پنج تن پاک کی نسبت سے 5 ریفرنس رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ حق 4 یار سے تو اسے مسئلہ نہیں ہوگا. جب میں پنج تن پاک کہوں گا نا تو اس کی رگ پھڑکے گی. پنج تن پاک کی نسبت سے. اور پھر میں ان کی عوام سے کہوں گا کہ اب ان کو پوچھو تم علمی طور پر کہ تم لوگ کس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہو. گستاخ کہتے ہو انجینئر کو, قادیانی کہتے ہو تم انجینئر کو, اور تمہارے سارے بزرگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار کے گئے ہیں. رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر کے گئے. وہ کتابیں تم لوگ آج تک چھاپ رہے ہو. الٹا تم لوگ مناظروں میں دفاع کر رہے ہو. ابھی تک وہ مولوی زندہ ہیں جنہوں نے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے. اب کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. داڑ تلے کتاباں بدل گئی نے. ہاں کوئی مجدد آیا جنہیں تمہیں دسیا کہ تھوڑی کتاباں بدلیاں نے. پہلے تو کسی کو نہیں پتا لگا. یہ بھی میں تیری طبیعت صاف کرنا وا, کتاباں بدل گئی نے. اللہ تو بندو شکر ہے ان مناظروں کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں, زبانی کلامی نہیں ہے مناظرے. ہاں وہ لوگ زندہ ہیں. او نوری یاد آیا نوری, ہاں وہ والا مناظرہ. پھر حنیف قریشی صاحب والا مناظرہ. اچھا یہ لوگ پھر نا ان ساری چیزوں کے دفاع میں ان کے پاس نا جھوٹ اور دغا اور بھاگنے کا راستہ صرف ایک ہوتا ہے. وہ میں شروع میں کلیئر کر دوں تاکہ کل کو یہ جواب دیں تو آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یار یہ جواب تو انجینئر صاحب نے پہلے ہی تھوڑا اسٹریٹجی دیتا سی. پہلا یہ صحیح بخاری سے لے کے آتے ہیں ایک تعلیقاً روایت جو ابن ماجہ میں پوری سند کے ساتھ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 جو مجنون ہے, پاگل شخص ہے. نمبر 2 نابالغ, اور نمبر 3 سویا ہوا شخص. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ ان کے بزرگوں کا کیا لینا دینا. تو وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے عشق میں چونکہ مجنون ہو جاتے ہیں نا تو وہ پھر اس مجنونیت کی وجہ سے بجائے یہ کہ اللہ کے نبی کی تعریف کریں بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھونکنے کا لفظ تو ظاہر میں نے استعمال کرنا ہے. تو کہتے ہیں یہ شطحیات ہیں بزرگوں کی. نہ سرکار نہ شطحیات کی ٹرم صوفیاء کے ہاں جو آپ کے بزرگوں نے لکھی ہے وہ اللہ کے بارے میں ہے, پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے. کل تک بڑے فخر سے کہتے تھے با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. کہتے تھے جی منصور الحاج نے کیا سی ان الحق, اگر وہ کہتا انا محمد تو ہم اسے کافر کہتے. میں دساں گا تواڈے باویاں نے ختم نبوت ہوتے ڈاکہ مارے ہے. اب میں دیکھتا ہوں تم لوگوں کا عشق رسول کہاں جاتا ہے. ہمیں دھوکہ دو گے تو یہ تو ہو گیا ان کا فارغ. یہ رسول اللہ کے بارے میں گستاخیاں جو میں گنوانے لگا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان بزرگوں کو تم مجنون سمجھتے ہو تو پھر بزرگ بنا کے کیوں پیش کرتے ہو؟ پاگل کب ہونا ہے نا. عجیب و غریب نام رکھے نا, کبھی کہہ دیں گے کلندر ہیں, کبھی کہہ دیں گے مجذوب ہیں. پاگل کب ہونا؟ حدیث سے پاگل والی سنا رہے ہو نا, تو اس میں تو جو الفاظ ہیں وہ تو ہے مجنون. مجنون کو نا مجذوب اور کلندر یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہو؟ دوسری دلیل یہ صحیح مسلم سے پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے اس عمل سے کتنی خوشی ہوتی ہے. کہ ایک شخص تھا اگلے زمانوں میں, یہ تمثیل کے طور پر ہے, اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہوا تھا. وہ ریگستان میں ایک جگہ رکا, اس کی آنکھ لگی, اچانک اس کا اونٹ غائب ہو گیا. آنکھ کھلی, اونٹ سامنے نہیں تھا. اب وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا. ظاہر ہے ریگستان میں تو کئی دن تک آپ کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے, اسی اونٹ کے اوپر آپ کا سامان ہے. اسی میں اسے اونگ آئی. تھوڑی دیر بعد جب آنکھ کھلی تو اس کے سامنے اونٹ واپس تھا. یعنی ایک موت کے بعد دوبارہ اسے زندگی مل گئی. تو خوشی میں
اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی زبان لڑکھڑا گئی، بجائے یہ کہنے کے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اچھا آگے الفاظ ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں، من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی۔ یہ نہیں تھا کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ، دیکھیں کس چیز کو کہاں سے ملاتے ہیں۔ اور یہ بزرگ بھی دیکھیں خاص حالت میں ہوتے ہیں۔ پھر میں وہ خادم حسین رضوی صاحب والی بات کروں گا، انہوں ہلکا نہ جانو، ہاں جیڑا پونکتا جے نبی تے پونکتا جے، تو تواڈے بزرگ بھی نبی تے پونک کے گئے ہیں۔ تو دیکھو جنہ انہوں نے پچھلے 1200 سال پونکیا سی، 12 سال اللہ تعالیٰ نے کڈی وڈی بلا چھڑ دیتی ہے، ہاں سارا گند صاف ہو گیا جی 12 سال ہوں صرف میمز بن دیا جی۔ ہاں ہوں تاری چیخاں لوگ سنتے ہیں، ایک وڈی بوتل رکھ کے یا دودھ پتی کا کپ رکھ کے، ہاں تے نال ایک چپساں دا پیکٹ، بس اے تہاڈی ٹوٹل اوقات جی۔ ہوں اب اس سے وہ نا پلی لیتے تھے کہ وہ دیکھیں وہ اس کی بھی تو زبان لڑکھڑائی ہے اگر ہمارے بزرگوں کی۔ پھر میں یہ بات کروں گا، یہ پھر بات اللہ کے بارے میں ہے، رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے۔ میں بریلویت دی دائی ہاں، 31 سال میں بریلوی رہا، میرے تو وڈا کیڑا بریلوی ہے، آج بھی میں بریلوی پڑھ کے پاواں تے کوئی وہابی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں منو دسو گے، ہاں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی۔ ہاں جی اب وہ جناب 5 تن پاک کی نسبت سے آپ 5 حوالے لے لیں۔ سب سے پہلے چشتی رسول اللہ، ہائے مشہور زمانہ۔ اب ویسے حشر بیست والوں نے نا اس واقعے کو نا چینج کر کے نا وہ چشتی رسول اللہ کی جگہ بھی محمد رسول اللہ کر دیا، باقی سارا واقعہ اونجی لکھے آ جائے، مولوی دی اکری پوری جی ہوندی جے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری، اب پتہ نہیں انہوں نے یہ کیا کہ نہیں، ہم ایک ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، ان کے کسی ماننے والے نے لکھ دیا، بھالے ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی مرید ہونے آیا تو انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کیسے پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا ایک دفعہ میرے کہنے پہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں اس نے پڑھ دیا، وہ اتنے خوش ہوئے کہ اس خوشی میں انہوں نے اس سے بیعت کیا، انعامات سے نوازا، اور اینڈ پہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ وہ کلمہ تو وہی تھا جو پہلے تم نے پڑھا تھا، یہ میں نے تمہارا امتحان لیا تھا۔ اب یہ آخری جملے پکڑ کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے رجوع کر لیا نا بھائی، جس وقت اس نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا اس وقت وہ پڑھانے والا خود بھی کافر ہو گیا تھا، جب تک کہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا، اور کافر ہونے کی وجہ سے اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی، چاچی بھی گئی۔ اوے چاچو پہلے چاچی نہ نکاح دوبارہ کر، پھر مرید دوبارہ کر۔ چاچو تیری چاچی گئی، ہاں ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلے جائیں جرمنی تو ہو جائیں گے، تو آڈے بابے سچی مچی اپنے نامہ دے کلمے پر آنٹتے وہ نہیں ہون گے؟ دیکھا کتنے چک مارے جا کے میں، چیکاں سنو انہاں دیاں، کہتے بعد اجتے کر لے رہا، بعد چھڑو بھائی، کیا سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اپنے دور خلافت میں نیو مسلمز کو پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے؟ بے شرمو، اپنے بابوں کو بچانے کے پیچھے جھوٹا دفاع کرتے ہو کہ جی بعد اج کر لیا سی۔ اس طرح نہیں ہوتا، توبہ کرنے کا پھر طریقہ یہ ہے کہ خود سے پہلے مسلمان ہوں گے، خود پہلے ایک پیر تلاش کریں گے، کیونکہ وہ چین بھی ٹوٹ گئی، اس کی اپنی بیعت بھی ٹوٹ چکی ہے، اس کو کہاں سے مرید کرے گا؟ اچھا یہ میں نے زخم ان کا اتنا چھیلا اتنا چھیلا اتنا چھیلا، اب دیکھیں ایک ایک کر کے سارے میدان میں آئے کہ یہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں، واقعہ ہے ہی غلط ہے میں صدقے میرے تو پہلے کیوں نہیں سی پتا؟ تو آڈے پچھلے 1000 سال کے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا، آپ تو کہتے ہو بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں، کتابیں چھاپتے رہے بزرگ، کسی کو نہ پتا چلا وہ مجدد کون ہے جس نے تمہیں بتایا؟ ہاں یہ میں فار دا سیک آف جوک کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ان سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی، یہ ان کو شوق ہوتا ہے مجدد کہلوانے کا۔ وہ بتاؤ کس نے تمہیں بتایا؟ کہتے ہیں دیکھیں جی اعلیٰ حضرت نے نا فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے انا رسول اللہ تو وہ کافر ہوگا۔ یار اعلیٰ حضرت نے کیڑی راکٹ سائنس ہے جڑی عوام نو دسی ہے، تو سب مسلمانوں کو پتا ہے، یہ اس کا فخر بتا رہے ہیں کہ جو انہوں نے بہت پیارا فتویٰ دیا، جو کہ کہہ دے رسول اللہ کے بعد کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہوگا۔ ایک کیڑی ہونے کوئی ایسی وڈی گل ہے جڑی سمجھاتی امت نو؟ یہ پتا انہوں نے کیوں نکالا؟ کیونکہ میں اعلیٰ حضرت نو پھاڑ لیا، ہائے صدقے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ جو چشتیہ کے بزرگ ہیں نا ان کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کے پیچھے چشتی رسول اللہ کو چھپا لیا کہ حشد بیشت بھی چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب ہے، لہٰذا نا اعلیٰ حضرت بری ہیں اس سے، وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کتابیں بدل چکی ہیں، تو ہمارے مجدد تو اعلیٰ حضرت ہیں۔ نا سرکار، وہ 14ویں صدی دے مجدد نے، 15ویں ہیں۔ ہاں ایس صدی دا مجدد چاہیے، وہ تو 14ویں صدی دے مجدد نے۔ اور دوسرا
आला हजरत से भी ये गलती हो गई। उन्होंने फतावा रज़विया के अंदर एक किताब की तारीफ की, सबा सनाबिल, और कहा कि यह किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। उस किताब में चिश्ती रसूलुल्लाह निकल आया है। लिहाजा आला हजरत का कहना कि चिश्तिया की किताबों की कोई हैसियत नहीं है, वो फारिग, क्योंकि वो आम बात थी, ये खास बात है। उन्होंने कहा कि नबी इस्लाम की बारगाह में सबा सनाबिल मकबूल है, और उसके फारसी नुस्खे भी हमारे पास मौजूद हैं। हम एक एक रेफरेंस लगाएंगे, 100 साल पुराने नुस्खे मौजूद हैं, उसमें लिखा हुआ है चिश्ती रसूलुल्लाह। और उसमें एंड में बड़ी प्यारी बात लिखी हुई है कि ख्वाजा ने कहा कि मैं क्या हूं, मैं तो रसूलुल्लाह के कमीने गुलामों में से गुलाम हूं। हाय हाय। तो हमारे एक स्टूडेंट नीचे कमेंट्स किए हुए थे, और एक कमीना ही निकले हो तू, अपने नादा कलमा पढ़ाया कमीनिया, कमीना ही निकले। सही क्या है, इस गल दी मैं तायद करना, तू वाकई कमीना गुलाम निकले, झूठिया। अच्छा, वो आला हजरत ने अब इस किताब की तारीफ कर दी, उसके अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह निकला है। अब इनके पास कोई भागने का रास्ता नहीं है। और सबसे बढ़कर इनके जो मौलवी आजकल छोटे मोटे इन्होंने लॉन्च किए हुए हैं, वो उस मुनाजरे में बैठे हुए हैं जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह का ये दिफा कर रहे हैं वाबियों के सामने, और ये छोटू बैठ के कह रहा है सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। हाय मैं सदके, वाह 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 वाह। मैंने यह भी दावा नहीं किया था कि जिंदा मुर्दा कर लो, उन इस दावत हक के आगे बंद बांधना मुमकिन नहीं है। क्यों? मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे शाह ही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। आखिरी बात थी, अच्छा अब वो कह रहे हैं कि जी इंजीनियर साहब के हम साथ हैं, आप एहतजाज करें इन। अच्छा, इंजीनियर साहब के खिलाफ एहतजाज करने से सारे इकट्ठे, और तुम्हारे बुजुर्गों का गंद साफ करने के लिए मैंने एहतजाज करना है? देखो, अपना गंद खुद साफ करो, मैंने तुम्हें बताना था। हमारी तो ये पॉलिसी नहीं है, कोई एहतजाज नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई जलसा जुलूस नहीं, जरूरत ही कोई नहीं। हमने क्यों करना है ये? हम तो घर बैठ के वो आपकी चीखें एंजॉय करते हैं। वो मुझे जस्टिस वकार सेठ साहब याद आ गए, जब उन्होंने वो मुशर्रफ साहब का फैसला लिखा ना, तो सुबह मीडिया के लोगों ने कहा सरकार पूरी दुनिया चाल चाल मच गई है तुम्हारे फैसले ना। उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता, मैं तो रेसलिंग देख के सोता हूं रात को। हाँ बिल्कुल, मैं भी जस्टिस वकार सेठ की तरह, मेरे भाई मेरे पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है। हाँ, मैं तो अपने तहकीकी कामों में मशगूल होता हूं, मेरी बलास है भाई अल्लाह के फजल से। ये टेंशन है तो उन लोगों को जो इन चीजों के साथ चलते हैं। वैसे तो मेरे सामने भी इनका कोई बुजुर्ग निकला है तो मैं एक दफा पढ़ूं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, गायब हो जाए। हाँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, अब इसके साथ इंप्लाइड है वो दूसरा हवाला, अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह। हाँ, इसका जवाब भी बरेलवियों से चाहिए। कैसे चुप किए हुए हैं, चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करते हुए कहते हैं रह गया अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह, तो इसका जवाब देवबंदी खुद देंगे। हाय मैं सदके, देवबंदी बरेलवी भाई भाई बन गया। हाँ, कितनी इत्यात हो रही है जनाब। अभी तक काफिर कहते थे एक दूसरे को, अब कह रहे हैं हम जवाब भी नहीं देंगे। देगा तू अशरफ जलाली जवाब देगा, दसेगा कि अशरफ अली थानवी ने अपने नाम का कलमा पढ़ने वाले मुरीद को तसल्ली दी। ख्वाब में भी उसने पढ़ा और बाद में बेदारी में भी पढ़ा, और वो भी यही लेम एक्सक्यूज करते थे कि जी वो उसकी जुबान लड़खड़ा गई, वो अपनी होश में था। मैंने कहा जी देवबंदियों के साथ मुंह बिल्कुल एग्री करता हूं। मैंने उस मुरीद को कुछ नहीं कहा, मैंने बाबे को कहा है, बाबी को नहीं कहा। बाबे को जब पता चला कि उसका मुरीद ख्वाब में भी और उसके बाद उठने के बाद भी पढ़ रहा है, तो बाबे का काम था कि वो कहता कि तू पढ़ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बाबे ने कहा कोई नहीं, तसल्ली है, इसमें तसल्ली है कि तेरा पीर अशरफ अली थानवी मुत्तबे सुन्नत है, इसलिए तू उसके नाम का कलमा पढ़ रहा है। वाह वाह वाह। क्या शियाने अली मौला अली के नाम का कलमा पढ़ते थे? क्या वो अली रसूलुल्लाह कहते थे? अली वलीउल्लाह आप कहें कोई मसला नहीं, अबू बकर वलीउल्लाह कहें, उस्मान वलीउल्लाह कहें, उमर वलीउल्लाह कहें, अली रसूलुल्लाह किसी ने कह दिया वो दार इस्लाम से खारिज। जालिमो, तुम लोगों ने अपने बुजुर्गों को बचाने के पीछे अपनी आखिरत बर्बाद कर ली। तो ये दूसरा हवाला है इनके अपने हनफी भाइयों का। हाँ, इसका जवाब भी चाहिए, फतवा चाहिए इसके ऊपर। इस तरह नहीं होगा कि अपनी बात करके साइड पे, और कैसे ये इन्हीं दो कलमों के ऊपर एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। वो अशरफ थानवी रसूलुल्लाह का दिफा करते रहे, ये चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करते रहे। ठीक है, तो ये मैंने इनके सामने इम्तिहान रख दिया है कि ये अब तुमने दोनों बातों का जवाब मुझे देना है। ये मैं तुम्हारे खाते में डाल रहा हूं, उसकी वजह यह कि तुम लोग सामने ही नहीं आ रहे, अब उस पर बात करना ही छोड़ गए हो। तीसरा हवाला
کشف المحجوب سے علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری المعروف داتا گنج بخش، جن کی کتاب مشہور ہے کشف المحجوب، لاہور میں مزار ہے. ہم ان کے بارے میں 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا. میں کہتا ہوں بزرگوں کو بچاؤ، آپ کو کہ بعد میں ان کے مریدوں نے ڈال دیا، لیکن کہتے ہیں نہیں معرفت کی باتیں ہیں، آپ کو نہیں پتا. تو ٹھیک ہے، پھر معرفت کی باتیں ہیں تو ہم آپ کی عوام کو بتاتے ہیں یہ معرفت کی بات. انہوں نے صحب اور شکر کے اوپر چیپٹر باندھا، ایک چیپٹر نمبر 14. اس میں انہوں نے جنید بغدادی کا صحف بچانے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منسوب کیا، اور بایزید بستامی کا شکر بچانے کی خاطر رسول اللہ کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منسوب کر دیا، نعوذ باللہ. اور انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو، ان کی نظر بھی اپنے ایک صحابی کی بیوی، جو صحابی کا نام تھا اوریا، اور وہ پورا واقعہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے، آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے. وہ ٹیمپرڈ تورات، تحریف شدہ، اس کے ریفرنس کو کوٹ کیا اپنا بابا بچانے کی خاطر. ایک تو ہے نا واقعہ نقل کیا، نہیں رزلٹ نکالا کہ وہ چھت پہ نہاری تھی تو اس پہ نظر پڑی، انہوں نے اس صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا، اور پھر اس کی جو بیوہ تھی اس کے ساتھ خود شادی کر لی. نعوذ باللہ. حضرت داؤد علیہ السلام ایک پیغمبر کے اوپر جھوٹ باندھا جنید بغدادی کا صحف بچانے کے لیے، اور کہا کہ شکر، تو شکر میں تو ہمارے نبی کی مثال بھی ہے، نعوذ باللہ، کہ ان کی نظر بھی اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی، زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب، تو وہ حضور کو پسند آ گئی، تو اللہ نے اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈال دی، اور پھر اس عورت کے ساتھ حضور نے بعد میں شادی کر لی. نعوذ باللہ. اب کافروں کو کوئی اور سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے بزرگان بے دین نے کر دیا. اور یہ کتاب ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی، پیر کرم شاہ صاحب کا جو ادارہ ہے، اور اس کتاب کے مقدمے میں پیر کرم شاہ صاحب نے صفوں کے صفحے کالے کیے ہیں کہ اس کتاب جیسی اور کوئی کتاب نہیں ہے. اور ہمارے جو بابا جی خادم رضوی صاحب تھے نا، جب تک وہ زندہ تھے میرے کو نسیرے نے، ہاں بہت ڈردے سی میرے کو، اور پتا سی انہیں چک بڑھ لیا، انہوں نے نجی میں اپنے کہا انجینئر نہ چڑھو، گلا صحیح پہ کرتا ہے پر اسی گلا کر نہیں سکتے. ہاں وہ نہ کشف المحجوب لڑاتے تھے کہ جدہ کوئی مرشد نہ ہو کتاب پڑھ لے، تو میں نے اسی طرح پکڑ کہا تھا بابا جی کشف المحجوب، اس میں تمہارے رسول اللہ کا سکینڈل لکھا ہوا ہے، بول اب اس کے اوپر، یہ کتاب ہے مرشد پکڑنے والی. خادم رضوی صاحب کی زندگی میں 2017 کے اندر ایک ہفتے میں 7 لاکھ لوگوں نے ویڈیو دیکھی، جواب نہیں آیا. ہاں پہلی مرڈر اٹیمپٹ کرنے والا بندہ آ گیا جیل میں میرے پہ، ہاں اس کے بعد پہلی مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی، ایک جواب آیا سی میرے کو، جواب نہیں آیا. یہ بکواسیات لکھی ہوئی. اچھا پیر کرم شاہ صاحب نے نا وہاں مقدمہ لکھا اور بڑی تعریف کی، لیکن ظاہر ہے مس ہینڈلنگ تو ہو جاتی ہے. اسی پیر کرم شاہ نے ضیاء القرآن جب تفسیر قرآن کی لکھی، اس میں جب سورۃ الاحزاب کی تفسیر کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ غیر مسلموں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں گستاخانہ واقعات داخل کر دیے ہیں، جس میں سے ایک واقعہ سیدہ زینب اور زید بن حارثہ اور نبی علیہ السلام سے متعلق، وہی واقعہ جو کشف المحجوب میں لکھا تھا انہوں نے کہا یہ کافروں کی سازش ہے، اور کشف المحجوب کے مقدمے میں لکھا کہ یہ بڑی بہترین کتاب ہے. ان 10 کافر کیڑا ہے جنہیں سازش کر کے کتاب چھپایا ہے؟ کتنی 2 نمبری. اگر اسے پتا نہیں تھا کتاب کی تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر پتا تھا تو منافقت کی. جس طرح میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو اگر نہیں پتا تھا تو پھر سمجھ لو کہ اعلیٰ حضرت کا علم غیب فارغ، کہ سبا سنابل کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ہاں، اور غوث وقت کا علم غیب فارغ، باقی تو شاہی کوئی نہیں. اور اگر اسے پتا تھا پھر ایمان فارغ. اب مجھے بتائیں، میں اگر انہیں بند گلی میں داخل کر دوں، انہیں بھاگنے کا راستہ نہ ملے، تو انہوں نے میرے سر کی قیمت ہی رکھنی ہے نا. ہاں اس کے سر کی 22 کروڑ عوام میں ایک بندے کے سر کی قیمت رکھی گئی ہے. وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر، میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں، 100% میں اعلان کرتا ہوں. تو کیا ملا ہے؟ دیکھ لو کہ تمہاری اس طرح کی حرکت کرنے سے مجھے نقصان تو کوئی نہیں ہوا، اور اس چکر میں بالکل نہ رہنا کہ میرا حوصلہ کہیں پہ پست ہوتا ہے. نہیں، میری تو آکسیجن ہی تمہاری چیخیں ہیں. ہاں مجھے ٹھنڈا کرنا ہے نا تو بس چپ ہو جاؤ، ہاں، ورنہ بولو گے تو میں منجی ٹھوکاں گا. ہاں ذہن وچ رکھنا، میں وہ نہیں ہوں کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں. بالکل چپ کر کے وہ بیٹھتے ہیں جو لوگوں سے چندے کھاتے ہیں، ہاں، جو ایجنسیوں سے پیسے لے کے ان کی کاز کے لیے کام کرتے ہیں، جو اپنی جیب سے لگاتے ہیں نا، جو غریب نواز لوگ ہوتے ہیں. تو اڑے غریب نواز تے جالی نے غریب نواز دیکھنا تے آؤ، ہاں، سینکڑا بندیاں نو اپنی جیب دکھائی دے، اور پچھلے 10-12 سال سے کھلا رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اور کسی پہ احسان نہیں ہے، اپنی آخرت کی فکر میں ہے. صرف اس لیے کہ میرے پہ کوئی الزام نہ لگایا کہ اس نے چندہ بک بنانے کی خاطر یہ سب کچھ کیا. مدرسہ کوئی نہیں بنایا، مسجد کوئی نہیں بنائی،
کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا, تم سب کو مسلمان سمجھتا ہوں, کوئی ایک بہانہ تمہارے پاس میں نے نہیں چھوڑا کہ جو میرے اوپر لگا سکو, اللہ کے فضل سے. اچھا, اب یہ واقعہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ان کے گاٹے میں فٹ ہوا ہوا ہے. آپ کیا جواب دیں؟ اس شخصیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی صحابی کی بیوی کو نعوذ باللہ دیکھا بری نظر سے, جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں, جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود کہ نبی الاسلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. اللہ اکبر. ان کے ایک چھوٹے سے چوزے نے کہا کہ وہ جی مسلم میں بھی تو اس طرح کی حدیث ہے, اسے تم کیوں نہیں گستاخ کہتے؟ اور اس ظالم شخص کو شرم نہ آئی کہ مسلم میں کیا یہ لکھا ہوا تھا؟ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایک جگہ بیٹھے تھے, سامنے سے کوئی عورت گزری, اچانک حضور کی نظر پڑی, آپ نے نظر ہٹا کے آپ اندر تشریف لے گئے, تھوڑی دیر بعد باہر آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی نظر نامحرم عورت پر پڑے, اچانک پڑ جائے, وہ فوراً ہٹا لے. یہ الگ سے بھی ایک حدیث موجود ہے مسلم میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک اٹھ جانے والی نظر کے بارے میں کہ میں فوراً ہٹا لوں. اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس جائے, اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے, یوں اس عورت کا خیال اس کے دل سے نکل جائے گا. اس واقعے کو اس نے جوڑ دیا سکر والے بازید بستامی کے سکر کو حلال کرنے والے اس واقعے کے ساتھ سیدہ زینب کے. اللہ کے بندو, اس میں کیا لینا دینا اس واقعے کا؟ یہ تب اس طرح کا واقعہ ہوتا کہ جس عورت پہ حضور کی نظر پڑی نعوذ باللہ, جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کے خاوند کے دل میں اللہ نے نفرت اس کی ڈال دی, وہ عورت واپس آ کے حضور کے پاس پیش ہوئی اور حضور نے اس سے شادی کر لی. پھر ہونا سی ہے واقعہ تھوڑا کشف المحجوب والا. یہ بے شرم لوگ احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں اپنے بابے بچانے کی خاطر. اسی میں نے کہا تھا جو بابا بچائے گا اس کا ایمان گیا. ہاں, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگرچہ وہ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے. اور اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی تو نے غور کر لیا, میرا چھوٹا سا ایک کلپ بھی دیکھ لیا, تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, جو آج جگہ جگہ آواز بلند ہو رہی ہے. اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے کہ فرقوں کی دکانیں بند, the damage has been done. ہاں جی. اچھا, یہ دو حوالے ہو گئے جی. تیسرا حوالہ وہ بھی کشف المحجوب کے اندر لکھا ہوا ہے, جس کی بنیاد پہ انہوں نے سب کو آگے لگایا ہوا تھا جی. او جی یہ نبی نو کہندے نے کہ مر کے مٹی ہو گیا. میں دسنا کون کہندا ہے؟ تو اڈے وڈے کہندے نے. ہاں, کشف المحجوب میں لکھا ہے. اور تمہارے ایک دوسرے بڑے بابے تذکرۃ الاولیاء والے فرید الدین عطار, جسے منگولوں نے قتل کیا تھا, ہاں, انہی منگولوں کی اولاد میں سے اب میں مسلمان اللہ کے فضل سے, جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی الحمدللہ, اب تمہارے بزرگوں کو علمی طور پہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اچھا, وہ فرید الدین عطار جو ہے اس نے بھی نقل کیا, اور کشف المحجوب میں بھی ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھی کہ وہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں اتر کر آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں. ہاں جی. اور شرم آئی کشف المحجوب کے ترجمے والے کو نا, اس نے پتہ کیا لکھا, استخوان مبارک جمع کر رہے ہیں. کڈی شستہ اردو. استخوان وہ استخوانی نظام آپ نے پڑھا تھا نا, ڈھانچہ. لیکن تذکرۃ الاولیاء کے ترجمے میں انہوں نے بالکل لکھا ہڈیاں جمع کر رہے ہیں اور ایک کو دوسرے سے الگ کر رہے ہیں. استغفر اللہ. گھبرا کے اٹھے اور اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے. یہ امام حنیفہ پہ بھی جھوٹ ہے, ابن سیرین پہ بھی جھوٹ ہے. انہوں نے اپنے بابوں کو اونچا کرنے کے لیے جھوٹے خواب منسوخ کر دیے. تو انہوں نے کہا اس میں بڑی تسلی تھی کہ آپ نبی الاسلام کی سنتیں جمع کریں گے. نبی کی سنتیں جمع کرنے کے لیے ان کی قبر مبارک میں ہڈیاں جمع کرنی ہے, نعوذ باللہ. یہ کس بدبخت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڈیاں. اور کوئی جھوٹا خواب گھڑنا تھا, مجھ سے سیکھ لیتے ہیں, میں تو بڑا بریلوی رہا. کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا ہے کہ وہ نبی الاسلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں, آپ کی چادر مبارک سمیٹ رہے ہیں, آپ کی لاٹھی سمیٹ رہے ہیں. یہ بات کرتے تم نے کہا قبر میں اتر کر ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں, ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اللہ کے بندو, ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے اور اس کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ لاٹھی کے سہارے کتنا عرصہ یوں کھڑے رہے. دیمک نے لاٹھی جب وہ چاٹ لی تو ان کا جسم مبارک نیچے آیا, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. وہ کیونکہ ٹیمپل آف سلیمان, ہیکل سلیمانی تعمیر کروا رہے تھے. نبیوں کے جسم تو باہر بھی رکھے ہوں تو انہیں کوئی چیز نہیں ختم کر سکتی. اور تم نے رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کی. ابو داؤد میں حدیث ہے, ابن ماجہ میں بھی, مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے. اس حدیث کے اوپر صرف امام بخاری کا کلام ہے اور وہ ان کو غلط فہمی ہوئی ایک راوی کے نام کی وجہ سے. باقی پوری امت کے محدثین نے اس حدیث کو ایکسیپٹ کیا. لیکن امام بخاری اس عقیدے کو صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ امام بخاری صحیح بخاری میں لے کے آیا ہے
کہ حضرت عمر فاروق کا پاؤں آلموسٹ 70 سال کے بعد قبر مبارک سے باہر نکل آیا تھا جب حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی تھی. وہ تو خلفائے راشدین کے لیے بھی مانتے ہیں کہ ان کے جسموں کو بھی اللہ نے پروٹوکول دیا ہے. یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. بہرحال یہ حدیث ابو داؤد والی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی دن فوت ہوئے, اسی دن قیامت قائم ہوگی. تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو, تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا, اب صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی, دیکھیں کوئی 295 سی نہیں لگائی حضور نے سوال کرنے کے اوپر, تو پھر آپ پہ درود کیسے پہنچے گا؟ آپ نے کوئی غصہ نہیں کہا, آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے, یعنی نبیوں کے جسم سلامت ہے. اچھا, جو اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں نا, جس طرح ہمارے استاد شیخ زبیر لذیذ صاحب یا امام بخاری, ان کے نزدیک وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں جو حضرت عمر کا قول ہے, جب حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکل آیا تھا تستر میں, تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا کہ یہ ایک نبی کا جسم ہے اور نبیوں کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے, نہ آگ کھاتی ہے, اور نہ کوئی درندہ کھا سکتا ہے. اور یہ روایت شیخ زبیر صاحب نے فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی, دروشی والے فضائل میں بھی یہ نقل کیا الحمدللہ. تو امت کا تو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کا جسم اطہر جو ہے وہ قبر میں سلامت ہے اور آپ آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں. تو تمہارے بزرگ یہ کس قسم کا عقیدہ بتا کے گئے؟ 3 حوالے ہو گئے. چوتھا حوالہ بھی تذکرۃ الاولیاء سے شیخ فرید الدین عطار, اور کچھ حصہ اس کا کشف المحجوب میں بھی موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ بازید بستامی جو تھے نا, وہ کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میں پاک ہوں, میری شان بہت بلند ہے. نعوذ باللہ. چلیں اس میں تو گھسا لیں گے کہ وہ باخدا دیوانگی دکھا رہے تھے. ساتھ کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن تمام انسان اور انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ یہ کہتے ہیں بزرگوں سے جا کے دین سیکھو. یہ دین سیکھے, ان بے شرموں کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ. تو آگے سے بازید بستامی کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور پوری انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی قیامت کے دن. نعوذ باللہ. یہ عقیدہ رکھنے والوں پہ اللہ کی لعنت, اس کا دفاع کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور یہ سارے ان کے جو ماننے والے ہیں, تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہو, اور ہمارا حشر اللہ کے محبوب علیہ السلام, ان کے جانثار اہل بیت خلفائے راشدین کے ساتھ ہو. آمین. پھر اس پہ نہیں رکا, وہ یہ کہہ رہا ہے انجینئر کی گستاخ زبان کو لگام دی جائے, اور تیرے بابوں کی زبانیں کھینچی جائیں. آگے بکواس کرتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اور تینوں کھنگڑ نہیں دینا کسی نے. اب فرید الدین عطار کو پتا چل گیا, پسو پڑ گئے کہ یہ تو بکواس بہت بڑے لیول کی ہو گئی ہے. اور علی اجمیری صاحب کو بھی پتا چل گیا. دونوں نے لکھا, کشف المحجوب میں انہوں نے لکھا, تذکرۃ الاولیاء میں انہوں نے لکھا, نہیں اصل میں نا مسئلہ یہ ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا, تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا. اور لانتیو اور بے شرمو, اللہ کا جھنڈا تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا, تم شیطان کے جھنڈے کو تو نہیں کہیں اللہ کا جھنڈا بنائے بیٹھے. ہاں وہ جھنڈا بھی ہے ایک, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر غادر کے لیے, ہر دھوکہ باز کے لیے, ہر خائن کے لیے قیامت کے دن میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا, اور کہا جائے گا آ جا تھے فلانے بزرگ, تو ادھر تھلے آ. اوے ایسی لیوال ہم دی گل کر رہے ہیں, جو شفاعت کا جھنڈا ہے جو میرے نبی کو ملنا ہے. کیوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. باجزید کو بچاتے بچاتے, اب پتہ نہیں باجزید نے بھی کہا ہے کہ نہیں, کہا ہو نہ کہا ہو, میری تو جوتی نو ہی پرواہ نہیں جائے. ہاں میں کسی نو کیا سمجھتا جائے. رسول اللہ کے گستاخوں کے لیے ایک رتی برابر بھی اگر ہم ہمدردی رکھتے ہیں نا اپنے دل میں, تو اپنے ایمان سے گئے, سیدھی سی بات ہے. باجزید کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان ہی فارغ کر بیٹھے. ایک ٹن حسن ظن رکھتے ہیں, چلو کسی نے کتابوں میں ڈال, اور ہم یہی تو کہہ رہے ہیں خدا کے لیے نا کتابوں اگ لاؤ. کہتے ہیں نہیں جو قرآن و سنت کے مطابق باتیں وہ ہم لے لیں گے. وہ کیوں لے لیں گے, وہ قرآن و سنت بھی پہلے ہی موجود نے, وہ لے کے کیا کرنا جائے, جان چھڑاؤ نا کتابیں تو. اور اس کا نام ہے باجزید بستامی. ہائے میں صدقے, کہتے جی باجزید نام ابو یزید جائز ہے, رکھو نا اپنے بچوں کے نام یزید. ہاں تھوڑے پتر جدو سکولیں جان تے لوگ کہنا یزید آ گیا. ہاں جدو چھٹی ویلے تو لین جائیں تے کہنا یزید ابا آ گیا. ہاں ہاں باجزید بستامی. دیکھ باجزید کیا کہتا تھا, تیرے بابوں کی کنیت باجزید. اور اس سے بڑی جو بلنڈر ان سے ہوئی ہے وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں امام جعفر کا مرید تھا. اور امام جعفر کے ماننے والے آج اپنے بچوں کے نام یزید نہیں رکھتے.
اور جو امام جعفر کا مرید ہے اسے کہہ رہے ہو کہ اس نے اپنی کنیت ابو یزید رکھی ہے. دیکھ ایک تیرا امام ہے بایزید بستامی 261 ہجری میں مرا ہے وہ, اور ایک میرا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری, یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ان کی کنیت ہے ابو الحسین اور مسلم شریف ان کی حدیث کی کتاب ہے یہاں رکھی ہوئی ہے, اور تیرے بابوں کی میمز بن رہی ہیں. دیکھ بایزید کی میمز بن رہی ہیں اور ابو الحسین کا تذکرہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. ان کی زندگی میں انہیں وہ عروج نہیں ملا تھا جو آج انہیں ملا ہے. آج مسلم شریف ہو رہی ہے. ہاں, کیونکہ میرے امام مسلم نے لکھا اپنی صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. ہاں, میرے امام مسلم نے ہی لکھا صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا, اور داروغہ جنت پوچھیں گے کون, میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مجھے جنت کا داروغہ رضوان کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا. ہاں جی, اسی تو ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.